نواں حصہ الوداع اے وطن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ایک دعا بھی سکھائی، بہت ہی پیاری اور شیریں دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حالات کا یہ رنگ دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تاکہ دن رات کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، دین و ایمان کو جو ہر آن کا خطرہ لاحق ہے وہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ مسلمانوں نے چوری چھپے مدینے کا رخ کیا، البتہ کچھ لوگ قریش کی گھات میں آ گئے، وہ ہجرت کا موقع نہ پا سکے۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا، پھر بڑی بے رحمی سے ستایا، خوب ظلم کی بھٹی میں تپایا، تاکہ وہ تاب نہ لا کر دین سے بیزار ہو جائیں، ایمان سے ان کا دل کھٹا ہو جائے اور بھولے سے بھی آپ کا نام نہ لے۔ لیکن خود پیارے نبی جو ظالموں کا اصل نشانہ تھے، اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی خواہش تھی آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں اور مخلص ساتھیوں سے جا ملیں، ان ساتھیوں سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، ان ساتھیوں سے جنہوں نے انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ کی نہ اولاد کی۔ وہ انصار کون تھے؟ وہی خوش نصیب جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی، آپ کو حفاظت کی خدمات پیش کی تھی، اور جنہوں نے دست مبارک میں ہاتھ دے کر راہ خدا میں سرفروشی کا عہد کیا تھا۔ اللہ مہاجروں کا بھلا کرے، انہوں نے صرف خدا کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا، کیسی کیسی چیزوں پر صبر کر لیا۔ انصار کا بھی بھلا کرے کہ انہوں نے دینی بھائیوں کو اپنے یہاں بلایا، اپنے گھروں میں ٹھہرایا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ایک سازشی کانفرنس اور خون اطہر میں ہاتھ رکھنے کی ناکام اسکیم۔ ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت قریش کی بھی سازش مکمل تھی، سارا خاکہ تیار تھا۔ بات کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہجرت کا بڑا اچھا اثر پڑا، دعوت کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ میں آ گیا۔ لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا، مسلمانوں کا زور بڑھنے لگا۔ قریش نے یہ دیکھا تو بہت گھبرائے، انہیں محسوس ہوا اب شامت سر پر منڈلا رہی ہے، طرح طرح کے خطرے سر اٹھا رہے ہیں۔ قریش و انصار میں نہایت زوردار جنگ کے بھی آثار نمایاں تھے۔ اس سے ان کے اور ہوش اڑ گئے، سوچا اس طرح تو ہمارا شام جانا بھی بند ہو جائے گا، تجارت بالکل ٹھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہی ان کا مشاورت گھر تھا، یہاں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگے جس سے اسلام کا سیل رواں رک جائے اور چمنستان دین میں خاک اڑنے لگے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، ایک نے کہا محمد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور کسی مکان میں بند کر دیں، ایک دوسرے نے کہا خدا کی قسم اگر محمد کو قید کیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، پھر تو بہت برا ہوگا، مسلمان فوراً چڑھائی کر دیں گے اور جب تک اسے ہم سے چھین نہیں لیں گے دم نہیں لیں گے۔ تیسرا بولا محمد کا یہاں رہنا اچھا نہیں، کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا جائے، پھر وہ جہاں چاہے جائے اور جس جگہ چاہے رہے۔ چوتھا بولا یہ تو بڑی بودی رائے ہے، دیکھتے نہیں وہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے کی گفتگو کرتا ہے، منٹوں میں دل موہ لیتا ہے، ایسا کرنے میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یا تو وہ کسی قبیلے میں پہنچ جائے گا اور اپنی جادو بیانی سے انہیں ہمنوا بنا لے گا، ورنہ مدینے پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچنا تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، جاتے ہی وہ ساتھیوں کو ساتھ لے گا اور ہم کو پیس کر رکھ دے گا۔ سب ایک ساتھ بول پڑے پھر آخر ہم کریں کیا؟ آوازوں سے گھبراہٹ اور مایوسی ٹپک رہی تھی، یکایک ابو جہل کی پھنکار سنائی دی، ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ ارے وہ کیا ابو الحکم؟ سب ابو جہل کی پھنکار پر چونک پڑے، جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی۔ ابو جہل بولا میری رائے ہے
ہر قبیلے سے ایک پہلوان اور شیر دل جوان چنے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دیں اور سب ایک ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس طرح خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور بنی ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً خون بہا یعنی 100 اونٹ پر راضی ہو جائیں گے۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، سب نے ابو جہل کو مبارکباد دی۔ خوب، بہت خوب ابو الحکم، سچ مچ رائے تو یہ ہوئی۔ مجلس برخاست ہو گئی، ہر ایک خوشی سے ناچ رہا تھا، گویا محمد دنیا سے چلے گئے، ان کی دعوت کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی، ان کی دعوت سے دنیا نا آشنا ہو گئی اور اس پر گردش زمانہ کی کئی تہیں پڑ گئیں۔ لوگ گئے اور ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو محمد کا کام تمام کریں گے، ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جس میں اطہر پر چلائیں گے